دیکھیں جی، اس دور کے لیے پھر ایویں تو نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، مشکات میں بھی، کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو ایک دفعہ بشارت ہے، جو نہ دیکھے اور ایمان لائے اسے 2 دفعہ توبہ ہے، 7 دفعہ توبہ ہے، بشارت ہے اس کے لیے۔ تو پھر بشارتیں بھی تو ہیں نا جی ہم لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جو صحابہ کرام کو اویلیبل تھی، تو اللہ نے پھر کمپنسیشن اس حوالے سے تو کر دی ہے کہ ہم تھوڑا سا اجر، یعنی تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ ایشو، تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں اپنی امت کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، اور اس امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں نبی علیہ السلام کا خلیفہ موجود ہے نا جی، قرآن۔ اب آپ کہیں گے میں قرآن کے سامنے کس طریقے سے اپنا حال دل سنا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سنائیں گے؟ وہ مولا علی کا قول کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور قرآن آپ دیکھیں ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ کوئی اس طرح سلیبس کی کتاب نہیں ہے جو سٹوری کی طرح لکھی گئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے مخلوق کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ذریعے، بعض اوقات ڈائریکٹ۔ قرآن کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ لوگ اس چیز کو آسانی سے فیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو چلیں عربی آتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترجمہ سنتے ہوئے بھی رکت طاری ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ خدا خود آپ سے بات کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے۔ وہ ہمارے ریحان بھائی نے، وہ جو جنہوں نے مختلف قسم کے یعنی ناولز لکھے ہیں، جب زندگی شروع ہوگی ان کا ناول ہے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ خدا بول رہا ہے، یعنی قرآن۔ اس میں انہوں نے بڑی اچھی چیز، ایک چیز ہائی لائٹ کی اس سے پرسنل میٹنگ میں بھی، انہوں نے کہا کہ اس دور کے فتنے اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پہ بھی بات نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر آیا ہے قرآن کی شکل میں، کہ اس کتاب کو محفوظ کیا۔ واقعی اس سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ تو قرآن قیامت تک کے لیے دنیا پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے۔ تو آپ اللہ کے سامنے اپنے غم کی فریاد رکھیں۔ اب میں اگلی بات یہ کروں گا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے سامنے فریاد کرتے اگر دنیا میں موجود ہوتے، اللہ کے نبی اپنے غموں کی فریاد کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے آ کے جھوٹے بہانے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، سورہ یوسف میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے ہی کروں گا۔ حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس غم سے نجات بھی دے دی۔ لیکن وہ غم بہرحال ان کی زندگی کا مقدر تھا، انہیں پتا تھا کہ مجھے اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ ہر شخص کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں نا جی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اب حسین ابن علی کی طرح تو نہیں آزمایا جائے گا علیہ السلام۔ ان کو تو بڑا ٹائٹل ملنا تھا، انہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، کیونکہ ان کے مرتبے بلند تھے۔ ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ بڑے درجے دے دیتا ہے، اس حوالے سے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا وہ قرب نصیب نہیں ہے کہ ایمان کی وہ حالت ہو۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، آپ نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر پڑھ لیں مشکات کی 30 جلد کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کو دفنا رہے تھے تو ہمارے دل کی کیفیت اس وقت بدل چکی تھی، یعنی ہم ایمان بالغیب کے اوپر شفٹ ہو چکے تھے۔ پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ بالشہادہ تھا، رسول اللہ کو دیکھ کے، ظاہر ہے دنیا پہ اللہ کی نشانی پیغمبر سے بڑھ کے کون سی ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب ہم حضور کو دفنا کے ہٹے تو ہمیں فیل ہوا کہ ہمارا دل بھی شفٹ ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں کیسا دل شفٹ ہوا ہے کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی، کسی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ نہیں کیا جذبات میں آ کے کہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اور میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے غم کی کیفیت میں جب حضرت عمر جیسا جینیس آدمی بھی تلوار اٹھائے ہوئے ہو کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس دلیری کے عالم میں بھی، یعنی اس غم کے عالم میں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر صدیق جو یعنی چند بڑے لوگ جو افیکٹی تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے، ان میں سے ایک تھے،
لیکن انہوں نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا، اور انہوں نے یعنی حجر عائشہ میں گئے، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث تفصیل سے آئی ہے، اور جا کے نبی علیہ السلام کے کفن مبارک سے کو ہٹایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی، وہ تو آپ کو آ کے رہنی تھی، اور اس میں الفاظ ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ پھر آپ باہر نکلے اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر پھر بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، جذبات کی کیفیت میں تھے، تو حضرت ابوبکر جو ہیں وہ ممبر پہ چڑھے، اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ اتنا سخت بولا جو پاکستان کے قانون 295C کی جو تشریح کرتے ہیں یہاں پہ اکثریت لوگ، اس میں تو انتہائی گستاخانہ ہے اور فرضی جملہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اور چونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں پاس کانٹینیوس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مستقبل بھی اس حوالے سے شامل ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کرتا رہا ہے، ابھی تک کرتا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی اس کا یہی ارادہ ہے کہ اسے کنٹینیو کرے گا، تو وہ کان لوگ کھول کے سن لے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، کہ محمد تو مر چکے ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی کتنے بے ادب ہیں، تو یہ بے ادب کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر بھی تو امتی ہیں، وہ کوئی اللہ تو نہیں ہے، امتی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت بکر نے وہ آیت تلاوت کی، دیکھیں یہ حضرت بکر کی سنت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہو کے بھی اپنا فرضی جملہ بولا اور اس کو سپورٹ میں قرآن کی آیت پیش کی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ قرآن و حدیث میں ایگزیکٹلی وہ جملے نہ بھی لکھے ہوں لیکن وہ ڈیڈکٹ ہو رہے ہوں تو آپ اس کو بول سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں ایاک نستعین کا ترجمہ کتنا لمبا کرتا ہوں، اے اللہ ہم دعا کے لیے، مدد کے لیے دعا میں تجھی کو پکارتے ہیں، حالانکہ لفظی ترجمہ ہے ایاک نستعین کا، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن چونکہ اب فتنے اتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ امی سے روٹی مانگتے ہیں، آپ گاڑی کو دھکا لگواتے ہیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حکم الگ سے ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ تو ظاہر اس بات کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سامنے بیٹھے میں آپ سے پانی مانگوں، آپ دیں گے، ثواب ہوگا آپ کو، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں دفن ہے اور میں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، تو وہی بات وہی جملہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر میں ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ہم غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں سے نکالا، تو وہ قرآن و حدیث کو جمع کر کے نکالا۔ حضرت بکر صدیق نے بھی ایک فرضی جملہ بولا تھا نا، نہ انہیں رائٹ ہے قرآن و سنت بنانے کا، نہ مجھے رائٹ ہے، لیکن تشریح کا رائٹ تو ہے نا۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ آیت پڑھی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اب پاکستانی ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ یہ آپ مات کی بجائے کر دیں وصال فرما جائیں، اور قتل کی جگہ کر دیں شہید ہو جائیں، حالانکہ وصال بھی عربی کا لفظ ہے، شہید بھی ہے، اللہ نے نہیں یوز کیا، وفات بھی نہیں یوز کیا۔ افإن مات، او نہیں جی اللہ تو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابوبکر نے کیوں کہا؟ حضرت ابوبکر تو اللہ نہیں ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا میرے بھائی، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے۔ اس سے بھی سخت الفاظ نبی علیہ السلام سے کہلوائے گئے قرآن میں، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک کے الفاظ ہیں، اور میرے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، لو جی سارے صحابہ بھی، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے بچائے گا؟ ہم تو خود اپنے رب کے تابع فرمان ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں اس بات سے، تو تسی تو شاہی کوئی نہیں، وہی بات، تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ 3 دفعہ آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ یہاں پہ بھی حضرت بکر کہہ رہے ہیں، وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟
اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا شاکرین کو، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ پھر دوسری آیت پڑھی، انکا میتن و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، جو میں نے پہلے پڑھی، وما محمد الا رسول، وہ سورہ آل عمران کی 144 ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا جب میں نے یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، مجھے لگا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، دھڑم سے گر پڑے۔ ہم لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں، وہ گرنے کی بجائے ٹوکے اٹھا کے ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر نے ٹوکا اٹھایا ہوا تھا اس بندے کو مارنے کے لیے جو یہ کہے گا کہ حضور مر چکے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر نے جب کہا نا مر چکے ہیں اور آیت پیش کی، انہوں نے اپنا ٹوکا نیچے پھینک دیا۔ جہاں اس بات میں لوگ ٹوکے اٹھا لیتے ہیں، حضرت عمر نے اپنا ٹوکا نیچے پھینک دیا۔ یہ کس دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ انہیں یہ دین کس نے دیا ہے؟ نہ یہ دین قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور جو بندہ اس بات کے لیے یعنی آواز بلند کرتا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ۔ میرے بھائی یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، یہ پرانے لوگ اگر کوئی آواز اٹھاتے تھے انہیں گستاخ کہا جاتا تھا، تو وہ ان کی آواز ہو جاتی تھی ٹھنڈی۔ ہم سے آپ ایک رتی برابر بھی یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہماری آواز ٹھنڈی پڑے گی۔ ویسے جو ہم نے آپ کے فرقوں کے ساتھ ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا آج کی ڈیٹ میں، اللہ کا شکر ہے، 9 فروری 2022 ہے۔ اس کے باوجود مستقبل میں بھی ایک رتی کی امید نہ رکھیں کہ ہم اپنے نبی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے کسی بابے سے مرغوب ہو جائیں، کسی تنظیم سے مرغوب ہو جائیں، نہیں۔ جب آپ لوگ اپنے جھوٹے عقائد اور نظریات کے اوپر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سچے نظریات والے ہیں وہ کتنے کانفیڈنس میں ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹا آدمی کانفیڈنس میں اور جو سچا ہے وہ ڈاون ڈول ہوگا، نہیں نہیں، وہ آپ اپنے کانفیڈنس کو جو ہے قیامت تک ملٹی پلائی کرتے رہیں تو اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا جتنا کانفیڈنس اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کانفیڈنس ہمیں اپنی ذات میں نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ تو حضرت عمر نے تو فوراً تلوار پھینک دی۔ اصل میں حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ نبی اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور پہلے ہی فوت ہو جائیں، آپ اسی طریقے سے یعنی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے، کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے 40 دن تک۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فتوحات نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہونی، بعد میں ہونی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد فتوحات ہوئی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ یہ سب کچھ کروانے والا کرنے والا اللہ ہے۔ پیغمبر موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کرتے، تو وہ غالب کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے 2 آیات پڑھی، سورہ ال عمران 144، سورہ الزمر آیت نمبر 30۔ یہی حدیث المستدرک للحاکم میں آتی ہے، اس میں تو پوری تفصیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا اتنا خون نکل گیا تھا غزوہ احد میں کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پھر اس میں حضرت ابوبکر کا پورا خطبہ ہے جو نبی اسلام کی وفات کے اوپر، اور اس میں یہ 2 آیات کے ساتھ ایک تیسری آیت بھی ہے۔ وہ آیت بخاری میں خطبے میں موجود نہیں ہے لیکن حاکم میں وہ مجھے مل گئی ہے۔ مجھے تھا کہ یار یہ آیت بھی حضرت ابوبکر کو پڑھنی چاہیے تھی، لیکن سر پھر ابو بکر تو ابو بکر وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے، تو میرے علم میں نہیں تھا، لیکن المستدرک الحاکم میں جب میں نے وہ پڑھا نا تو وہ مجھے مل گیا کہ واہ، بعض اوقات ایک حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، دوسری جگہ مل جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا خطبہ جو بخاری میں اس میں تو 2 آیتیں پڑھی انہوں نے، لیکن جو المستدرک الحاکم میں ہے نا وہ مزید تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نے تیسری آیت پڑھی سورہ الانبیاء کی، سورہ انبیاء یعنی انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، سورہ انبیاء پڑھو، سورت نمبر 21 پارہ نمبر 17، سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ پہلے صفحے پہ یہ آیت نمبر ہے 8، یہ حضرت ابوبکر نے یہ بھی پڑھی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا جسم ایسا ہو کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، یعنی سارے انبیاء کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ یہ کہتے ہیں نہیں فلانے نے 30 سال سے کوئی کھانا نہیں کھایا، ٹھیک ہے، فلانا نانگا پیر یہ ہے، بالکل جھوٹ ہے میرے بھائی، بالکل جھوٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور اگلی بات اس سے سخت ہے، وما کانوا خالدین،
اور نہ ہم نے ان کے جسموں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ آپ کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ٹھیک ہے جی، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر انہوں نے 295 لگوا دینی تھی۔ انہوں نے کہنا تھا کہ تم نبی کی میت کے اوپر 1.25 دفعہ دروشی پڑھواؤ، تم نبی کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو، تم یہ اتنی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ بقول ان کے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، یعنی کوئی اور موقع نہیں ملا، تنو اور کوئی قرآن کی آیت نہیں نظر آئی، تو ساری آیتوں ٹونڈ ٹونڈ کے گستاخی علی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے کو یہ عیب شمار کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسپلن لوز کیا تو یہ تو امت کم چک کے رکھے گی۔ جس انسانیت نے جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو محمد رسول اللہ تو ان سے بڑی پرسنالٹی ہیں، یہ دوسرے جیزس کرائسٹ بن جانے تھے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہو رہا، جیزس کرائسٹ کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اس میں جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور آج تک الحمدللہ امت محمدن عبدہ و رسولہ ہی پڑھتی ہے۔ ہاں، نماز سے باہر نکل کے جو مرضی کرے وہ اس کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، اللہ کو جواب دہ ہوگی، لیکن نماز کا حلیہ اللہ کا شکر ہے نہیں بگڑا۔ نماز کے اندر ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ بیسیکلی ان کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابی ہے کہ ان کا شاگرد رشید ان کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں پڑھ رہا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا نہیں پڑھ رہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں پڑھ رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بلکہ وہ چیز پڑھ رہا ہے کہ جس سے توحید اسٹیبلش ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہیں، اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ سب نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، مجھے بھی اگر کوئی اس طرح کا پروٹوکول دے تو میں ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے۔ تو اللہ کے نبی جو امام الموحدین ہیں وہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے ساتھ ایسا عقیدہ وابستہ کرے کہ اللہ کے حضور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، ہمارا ایمان نہیں یہ تقاضا کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی طرف سے ایک جو ہے نا قرآن حکیم میں صفائی پیش کی ہے۔ یہ تو اب میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ میں باتیں ڈالتا ہے تاکہ مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہم اسے کتاب دیں، حکم دیں اور نبوت دیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نے پیغمبر بنایا ہو کتاب دے کے، اپنا حکم دے کے اور نبوت دے کے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ لوگوں میں جا کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ کسی پیغمبر کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پیغمبر بنائیں اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا کہنا شروع کر دیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہے گا ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بس سبب اس کے کہ تم کتاب کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہو اور اس کی درس و تدریس والا معاملات تمہارے اندر جاری ہے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ، اور وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا اللہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابا اپنا رب، ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ؟ سرکار اگر پیغمبروں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی عبادت نہیں کرواتے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اپنی نسبت نہیں لگواتے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے آپ کو محمدی کہو،
ہمیشہ کہا مسلم کہو. اچھا مجھے ضمن یاد ہے، وہ کل ایک بھائی کہہ رہے تھے، وہ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے. یہ میرے بھائی جو شیعہ لفظ ہے نا، یہ شیعہ صرف لفظ ہو جانے سے یہ معاملہ نہیں ہو جاتا، آپ نے دیکھنا ہے وہ یوز کن معنوں میں ہو رہا ہے. اس لفظ کو چھوڑ دیں کئی ایک الفاظ، جیسے عربی میں ایک لفظ ہے مسجد الحرام، اس کا مطلب ہے حرمت والی جگہ جس کی عزت کی جائے. اور ایک لفظ ہے ولد الحرام، اس کا مطلب ہے جو بچہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے. میں نہیں کنٹرول ورڈ میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتا. اب حرام لفظ تو ایک ہی ہے، دو مختلف جگہ دو معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کن معنوں میں یہ بات آ رہی ہے. یہ جو آیا نا کہ نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم تھے، تو بالکل وہ شیعہ میں سے تھے، حالانکہ ان کے درمیان زمانی ترتیب میں دیکھا جائے تو ہزاروں سال کا فرق ہے. شیعہ سے مراد ہے اس گروہ کے تھے، اس پارٹی کے تھے. بالکل ہم بھی شیعان نوح ہیں، ہم بھی شیعان ابراہیم ہیں، ہم بھی شیعان محمد ہیں، ہم بھی شیعان علی ہیں، ہم بھی شیعان ابو بکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا ہے. وہ تو قرآن حکیم میں شیعہ لفظ اس اعتبار سے بھی آیا کہ جب سورہ طٰہٰ اور قصص میں جو آتا ہے نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ اور فرعونیوں کا ایک بندہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ جو مکہ مار دیا اور وہ بندہ مر گیا، اس میں آتا ہے کہ ایک ان کے شیعہ میں سے تھا، ان کی قوم کے شیعہ میں سے. تو شیعہ ان معنوں میں آ رہا ہے کہ یعنی گروہ کے لوگ. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے. مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ مسلم ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانعام میں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو مشرک نہیں تھے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نبی تم فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں. ابراہیم بھی مسلم، ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ بھی مسلم. اب ہمیں کیا حکم ہوا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اے مسلمانوں پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے تمہارا نام پہلے ہی مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. سرکار امت کو کہا جا رہا ہے مسلم، اور کہا رہا ہے تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور باپ کے نام کو اللہ نے انڈورس کیا، اور تمہارے پیغمبر بھی مسلم. تو یہ پھر جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا شیعہ، تو وہ ان معنوں میں، جس طرح اس میں میں نے بھی پڑھا ہے ربانی ہو جاؤ، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ربانی آج سے کہنا شروع کر دیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو. لہٰذا الفاظ کو دیکھ کے آپ، یہ محمدن بھی ہمیں انگریزوں نے نام دیا ہے، گوروں نے، اور وہ بڑی سازش کی، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ یہ محمد نے دین کھڑا ہے، نعوذ باللہ. ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے. اس کے پہلے پروفٹ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی محمد رسول اللہ دین اسلام کے بانی تو نہیں ہے. جب انہیں حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد کی پیروی کرنی ہے ابراہیم کی، ٹھیک ہے، ہمیں تو قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے یہ دین ایک ہی چلتا آ رہا تھا. لہٰذا یہ الفاظ لے کے، وہ تو ٹھیک ہے شیعہ گروہ کے معنوں میں ہے، وہ تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے
کہ مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی تھی جنگ صفین کے موقع پر، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر۔ تو وہ شیعہ تو ان معنوں میں بھی استعمال ہوا، شیعہ سے مراد گروہ، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یعنی حضرت علی کے شیعہ ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے شیعہ تھے، ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کے شیعہ رہے ہیں، اور یہ سب صحابہ رسول اللہ کے شیعہ تھے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے شیعہ تھے، حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت نوح کے شیعہ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ لہٰذا یہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے سورہ الصافات میں کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے، یہ جو ہے وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، صرف لفظ دیکھنے سے نہیں، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد، اور میاں محمد بخش صاحب جنہوں نے سیف الملوک لکھی ہے تو ان کا نام بھی محمد تھا نا، تو وہ اپنے اشعار میں جو ہے نا وہ جب مقطع لکھتے تھے نا تو وہ اپنے تخلص محمد استعمال کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک شعر کہا کہ وہ شعر تو خیر بہت عجیب و غریب ہے، وہ میں پڑھوں گا تو کہیں گے انہوں نے بزرگوں کی گستاخی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں وہ محمد ہوں جو چور اور ٹھگ ہوں، اور جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور یعنی میں وہ محمد نہیں، صرف نام ایک جیسے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھ لیں اس امت کا مردود ترین شخص، اس کا نام عبداللہ ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی، اور صحیح مسلم حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور دوسری طرف مردود ترین شخص عبد الرحمن ہے جو حضرت علی کا قاتل ہے، عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو ناموں میں کچھ نہیں میرے بھائی رکھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی وہ ڈاکٹر صاحب کا سوال چونکہ بہت کریٹیکل تھا، اس سے ہمارے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، میں اسے اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفات کے بعد ہمارا تعلق وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اس کے اوپر میری تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، ورنہ مجھے آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ فی البدی مجھے وہ ساری حدیثیں میری آنکھوں کے آگے آنا شروع ہو گئی ہیں، میرے دماغ میں گھومنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، بریلویوں کا عشق رسول، اس پہ میں نے ایک کنکلوڈنگ جملہ بولا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی جو عقیدت تھی نا زندگی کے اندر، وہ ہے جو آج بریلویوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی عقیدت تھی نا، وہ آج وہ ہے جو ہمیں اہل حدیث میں نظر آتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہمارا صلاۃ والسلام آپ تک پہنچتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن اب ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن کوئی نہیں کر سکتے۔ باقی میری وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، اس میں نے کئی ایک باتیں جو ہیں اس حوالے سے بیان کی ہیں۔ یہ تو ایک عشق و سرور والا معاملہ ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، انڈیا میں، عراق میں، افغانستان میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔